اور یہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مرحبا چوک میں لوگوں کا سیاحوں کا رش، اور یہ بادل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دھند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 اگست 2025 ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ذکر کرنے والا ہوں مری مال روڈ کی تازہ صورتحال، دن کے اوقات، موسم کیسا تھا، اور جنرل پوسٹ آفس کے حوالے سے اہم معلومات جو کہ جی پی او چوک کی تاریخی عمارت ہے جسے لیز پر دے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد کیا کچھ حالات پیدا ہوئے مری میں، یہ تمام کچھ اس ویڈیو میں ذکر ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جناب، اگر سب سے پہلے مری مال روڈ کے حوالے سے بات کی جائے، دن کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے، تو زبردست قسم کے بادلوں کا بسیرا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہلکی دھوپ بھی نظر آئی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بادلوں کا بسیرا ہی جو ہے وہ ہمیں مال روڈ پر نظر آیا۔ ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے مری میں سیاحوں کے حوالے سے، تو سیاحوں کی خاصی تعداد جو ہے وہ ہمیں مال روڈ کے مختلف مقامات پر، مال روڈ پر جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے، جو خوبصورت موسم سے، خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ مال روڈ پر چہل قدمیاں کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے جی رش کے حوالے سے، تو مال روڈ پر شدید قسم کا رش تھا، اور ہر دکان، ہر شاپ، اور خاص طور پر ہوٹلوں میں جو ہے وہ شدید قسم کا رش ہے، اور ہوٹلوں کے ریٹس جو ہے وہ شدید قسم کے ہائی ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیاحوں چونکہ سیاح زیادہ ہیں اور اس وجہ سے ہوٹلوں کے ریٹس بھی ہائی ہو چکے ہیں، اور پر نائٹ جو ہے وہ 10,000 سے زائد جو ہے وہ اچھے ہوٹلوں کا ریٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ مری میں آپ کو سستا کمرہ بھی مل جائے گا اگر لاری اڈے کی سائڈ پہ آپ جاتے ہیں، یعنی کہ بس اسٹینڈ کی سائڈ پہ آپ جاتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر سستے کمرے بھی مل جائیں گے، لیکن فی الوقت جو ہے وہ مری میں ہوٹلوں کے ریٹس جو ہے وہ خاصی ہائی ہو چکے ہیں، خاصے ہائی جا چکے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر بات کی جائے جی مری میں آپ اگر آنا چاہ رہے ہیں اور مری میں کون سی جگہ پر سٹے کرنا چاہیے، تو میں اگر میرے سے مشورہ پوچھیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ مری سے جو نتھیا گلی کی جانب جو روڈ جاری ہے، اس روڈ پر آگے آپ قیام کر سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ قیام کریں اور کسی ہوٹل میں جو ہے وہ آپ سٹے کریں، وہاں پر آپ کو سستے کمرے مل جائیں گے، اور ساتھ ساتھ سستے نہ بھی ملے تو آپ کو نیچرل بیوٹی آپ کو وہاں پر نظر آئے گی، اور جس کی کمی جو ہے وہ شہر میں نظر آتی ہے۔ ساتھ ساتھ رات کے اوقات کے مناظر کے حوالے سے بات کی جائے، تو رات کے اوقات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست قسم کا رش جو ہے وہ موجود ہے مال روڈ پر، اور ساتھ ساتھ سیاحوں کی خاصی تعداد جو ہے اس وقت ملکہ کوثر مری پہنچی ہوئی ہے، اور رات کے اوقات میں جیسے دن کو رش تھا اس سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت مال روڈ پر جو ہے وہ رش ہمیں نظر آ رہا ہے، اور سیاحوں کی زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو وہ رات کے اوقات میں جو مال روڈ کا رخ کریں، اور زیادہ تر لوگ یہاں پر جو ہے وہ خریداری کرنے کو معمول سمجھتے ہیں، اور یہ جس جگہ کے مناظر ہیں یہ مرحبا چوک کے مناظر ہیں، جو کہ مری کا خاص مشہور اور سیاحتی مقام ہے۔ اس مقام پر اکثر و بیشتر جو ہے وہ رش ہی ہوا کرتا ہے، چونکہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز یہ علاقہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں سے آگے کی جانب جو ہے وہ کینٹ ایریا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ کشمیر پنڈی پوائنٹ کا ایریا جو ہے وہ یہاں سے آگے آتا ہے، اور اس مقام کو نگر چار پارک کے بعد جو ہے وہ مرحبا چوک کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مختلف ریسٹورنٹس موجود ہیں، اور یہاں پر رش اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ کھانا کھانے کے لیے مال روڈ کا رخ کرتے ہیں، جو مری کے سائڈ ایریا میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، شام کے اوقات میں وہ جو ہے کھانا کھانے کے لیے یا جو ہے وہ چہل قدمی کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور مختلف لوگ جو ہے یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مال روڈ پر جو ہے وہ زیادہ تر شام کے اوقات میں یا دن کے اوقات میں جو ہے وہ رش رہتا ہے، اور جو لوگ مری آتے ہیں ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے مال روڈ پر ضرور جائیں۔ دوسری جانب جی مری کا جو اہم تاریخی جنرل پوسٹ آفس ہے، جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور تاریخی ہے، اور یہ برطانوی دور حکومت میں اس کو بنایا گیا تھا۔ اس پوسٹ آفس کے حوالے سے گزشتہ روز ایک خبر گردش میں آئی، اور صرف خبر نہیں آئی بلکہ عملی شکل بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آئی، جس میں دیکھا گیا کہ جی جنرل پوسٹ آفس کے باہر جو ہے وہ اچانک سے ریسٹورنٹ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا اس ریسٹورنٹ پر جو ہے وہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اب انتظامیہ کے لیے اور مقامی لوگوں کے لیے جو ہے وہ حیران کن خبر تھی۔ مقامی لوگوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی حد تک جو ہے وہ احتجاج کیا، اور نہ صرف احتجاج کیا بلکہ زبردست قسم کی حکمت عملی بھی اختیار کی، اور ساتھ ہی جو مقامی صحافی تھے انہوں نے جو ہے اس کو زبردست قسم کی آواز جو ہے وہ بلند کیا، اور بتایا جی کہ جی پی او چوک یا جی پی او آفس کو جو ہے وہ اس طرح سے نیلامی پر نہیں دینا چاہیے، اور اس طرح 90% اس کا جو ہے وہ نیلامی پر چلا گیا۔ تو یہ جو جی پی او کی عمارت ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ بالکل مال روڈ کے درمیان میں آ رہی ہے، اور یہاں سے ہی مال روڈ کا آغاز ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر اگر
ریسٹورینٹ بنتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں مال روڈ پر آنے والے، ان کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی میں بھی خاصے خلل پیدا ہونے کا خدشات تھے، کیونکہ یہاں پر رش بڑھ جاتا اور جو لوگ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں نیچے ان کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ تو یہ دیکھیں جی، گزشتہ روز یہاں پر جو ہے اچانک سے ریسٹورینٹ قائم کر دیا گیا اور 90% حصے کو جو ہے نا وہ سننے میں آیا کہ جو ہے نا اس کو لیز پر دے دیا گیا، جس کے بعد ریسٹورینٹ کا کام صبح سویرے سے ہی آغاز ہو چکا تھا اور ناشتے یہاں پر بنائے جا رہے تھے، اور ناشتوں کو دیکھتے ہی دیکھتے آوازیں بھی لگائی جا رہی تھی اور لوگوں کی توجہ کا مرکز یہ بنتا جا رہا تھا آہستہ آہستہ، اور لوگ یہاں پر آ رہے تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا قسم کا جو ہے ریسٹورینٹ بننے جا رہا ہے۔ لیکن مقامی لوگوں نے جو ہے نا بڑی کوشش کرنا شروع کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس صبح سویرے جو ہے انتظامیہ بھی اس سے کافی حد تک بے خبر تھی، اور خاص طور پر ڈپٹی کمشنر جو تھے انہیں جب تک علم نہیں تھا اس وقت تک جو ہے یہاں پر جو ہے نا وہ ریسٹورینٹ قائم کیا گیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے پس پردہ یہ بات ضرور چلی ہوگی، لیکن شاید ان کے علم میں نہیں تھا جب تک کہ جو ہے پھر اس کے بعد مقامی لوگوں نے خاصی اس پر آواز بلند کی اور ڈپٹی کمشنر سے بھی آواز پہنچائی کہ یہ کیسے جو ہے نا اس تاریخی مقام پر جو ہے وہ ریسٹورینٹ قائم کر دیا گیا۔ حالانکہ یہاں پر جو ہے وہ مقامی لوگ اور خاص طور پر آنے والے جو سیاح ہیں وہ یہاں پر اس سیڑھیوں میں جی پیوں کی سیڑھیوں میں بیٹھتے ہیں، یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتے ہیں اور ان کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ جی پی او کا جو اندر والا حصہ ہے اس کو چھوڑ کے باقی 90% حصہ جو تھا وہ ریسٹورینٹ کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ سامنے کی جانب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ رش بھی شدید قسم کا تھا، صبح سویرے کے مناظر تھے، اور ایسے میں جو ہے نا ایک دم سے ریسٹورینٹ قائم کر دینا اور پھر ان کو خالی کرنا جو ہے وہ بے حد مشکل تھا۔ ایسے میں جو ہے ڈپٹی کمشنر مری سے رابطہ کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ جی پی او کی بلڈنگ کے بالکل باہر کیسے اچانک سے ریسٹورینٹ جو ہے وہ کھول دیا گیا، اور نہ صرف ریسٹورینٹ کھولا گیا بلکہ سارا سامان وہاں پر لگا دیا گیا، بڑے بڑے فریج رکھ دیے گئے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگ جو آنے والے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ ناشتے بنا کر دیے جا رہے تھے۔ اور ڈپٹی کمشنر نے پھر کیا کیا کہ ڈپٹی کمشنر کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مقامی لوگ خاص طور پر بہت زیادہ متحرک ہو چکے تھے، اور ڈپٹی کمشنر کی ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مال روڈ کی جو فضا تھی یا جو مال روڈ کا ماحول تھا وہ کچھ عجیب ہو چکا تھا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو بڑے بڑے اسٹال لگائے گئے تھے اور لگ ایسے رہا تھا کہ یہاں پر ایک خاص ہائی فائی جو ہے ریسٹورینٹ بننے جا رہا ہے، لیکن یہاں پر مقامی صحافی جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور اورنگزیب عباسی، انہوں نے جو ہے وہ فوراً سے جو ہے وہ انتظامیہ سے رابطہ کیا اور فوراً سے جو ہے نا جو مقامی ادارے تھے ان سے رابطہ کیا کہ یہاں پر کیسے ریسٹورینٹ بن سکتا ہے، اور آواز دور تک پہنچائی، اور اس کے فوائد پھر یہ ہوئے کہ پیرا فورس یہاں پر پہنچ آئی، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈپٹی کمشنر کی جو ٹیم تھی وہ بھی جو ہے بر وقت موقع پر پہنچی، اور انہوں نے جو ناشتے بنائے جا رہے تھے اس کو روکا اور پھر احکامات جاری کیے کہ اس کو جو ہے نا فوراً سے جو ہے وہ سیل کیا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کو بند کر دیا گیا اور سیل کر دیا گیا، اور نہ صرف سیل کیا گیا بلکہ بڑی بڑی جو ہے وہ پٹیاں لگائی گئی، اور ان کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہاں پر جو ہے فی الوقت تک جب تک جو ہے ڈپٹی کمشنر پوری طرح سے اجازت نہ دے دیں یا مکمل طور پر انتظامیہ آپ کو اجازت نہ دے دے، یہاں پر کوئی ریسٹورینٹ جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب ظاہر ہے جنہوں نے ریسٹورینٹ بنایا تھا ان کی بھی کوشش ہوگی کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ہائی فائی قسم کا ریسٹورینٹ بنایا جائے، اور یہاں پر ریسٹورینٹ بن بھی سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک تاریخی عمارت ہے اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے وہ اگر ریسٹورینٹ بن جائے گا تو پھر عام جو لوگ ہیں ان کے لیے گزرنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر جو ہے یہاں پر خاص طور پر جو بڑے مسائل یہ کھڑے ہو جائیں گے کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں سیڑھیوں میں ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، جی پی او میں جو ہے وہ ایک ریسٹورینٹ کی حد تک رہ جائے گا، اور یہ تاریخی اہمیت کا جو ایک تشخص ہے وہ جو ہے ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ ظاہر ہے جب نیچے کھانے بن رہے ہوں گے تو اوپر جو اس کی نیچرل بیوٹی ہے اور جو اس کی خوبصورتی ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو انتظامیہ نے بر وقت جو ہے وہ کام دکھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ریسٹورینٹ کو بند کر دیا گیا، اور جو یہاں پر ناشتے تیار ہو رہے تھے ان کو بھی جو ہے بند کیا گیا، اور انتظامیہ نے پوری طرح سے نہ صرف بند کیا بلکہ اپنے اہلکار بھی یہاں پر تعینات کیے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے، جنہوں نے جو ہے وہ تاکہ آئندہ جو ہے اس جگہ پر ریسٹورینٹ کا کام نہ کیا جائے اس لیے اپنی پوری ٹیم یہاں پر بھیجی، اور پوری ٹیم کے ذریعے سے جو ہے وہ یہاں پر ناشتوں کو اور دیگر کاموں کو روکا گیا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں تو یہ جی پی چوک کا بالکل تاریخی چوک ہے، اور بالکل یہاں سے جو ہے کہ کشمیر پوائنٹ سے بھی روڈ ایک پہنچتا ہے، اس کے علاوہ یہاں پر اسی چوک میں جہاں پہ
یہ ریسٹورنٹ بنانے کی کوشش کی گئی. یہاں پر جو ہے وہ جگہ گلی کی جانب سے بھی ایک روڈ پہنچ رہا ہے اور اسی طرح جو ہے تیسرا جو ہے کلڈرنا کی جانب یہاں سے روڈ جا رہا ہے. تو بہت ہی تاریخی اہمیت کا حامل یہ چوک تھا اور خاص طور پر پوسٹ آفس تھا. تو پوسٹ آفس میں ایک محدود بلڈنگ ان کو دے دی گئی تھی اور تھوڑا سا حصہ ان کو دیا گیا تھا اور 90% حصے پر جو ہے وہ یہ ریسٹورنٹ بننا تھا. لیکن انتظامیہ کی بروقت کارروائی کے سبب اور مقامی لوگوں کی جد و جہد کے سبب جو ہے وہ اس ریسٹورنٹ کو بننے سے روک دیا گیا. یہ کچھ احوال تھا جی مال روڈ کا اور تازہ معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. امید آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی. آخر میں آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کا بے حد شکریہ.